نہیں چھٹانگے طریق میں ابھی تک تو کچھ جان نظر نہیں آئی. آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ کافی وکلا ہوں گے, لیکن جو پی ٹی آئی کے ساتھ رویہ مظاہرین کے ساتھ ہوتا ہے وہی آج وکلا کے ساتھ بھی سیاسی ورکروں والا دیکھنے میں آ رہا ہے. چن چن کے وکیلوں کو ناکوں پہ روک کے کہہ رہے ہیں جی آپ کی کاز اس میں نام نہیں ہے, آپ آگے نہیں جا سکتے. اور پھر شام کو کہا جائے گا کہ جی وکیل جمع ہی نہیں ہوئے ہیں, کیا احتجاج خلاف ہو گیا. یہ حکومت کی بے بسی ہے اور کمزوری ہے. اور نون لیگ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سلسلہ ہی سارا غلط بیانی پر مبنی ہوتا ہے, اور وہ غلط سارا ان کا منطق ہی غلط ہے. ڈر ان کو خوف ہے, یہ میری بات یاد رکھیں, خوف ہے, وہ کانپتے ہیں. فارم 45 کی لاشیں ہر اس ایم این اے جو پنجاب سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ایم این اے ایم پی الیکٹ ہوا ہے بشمول نواز شریف اور شہباز شریف, اس کی ذہن میں لاش دفن ہے, اور وہ لاش ہے فارم 45. جس دن وہ افشا ہو گئی وہ فارم 45, آپ دیکھیں گے ان کی سیاست ختم ہو گئی. انہوں نے ٹرائیبیونل کا قانون بدلا ہے, اور بدلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اپنے نامزد ٹرائیبیونل اور وہ دستاویزات جو الیکشن بیگ میں ان کو نہ نکالیں, کیونکہ فارم 45 میں رزلٹ اور ہے. فارم 45 میں رزلٹ میاں نواز شریف کا 13,000 ووٹ اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا 1,25,000. اور لیکن فارم 47 میں اس کو تقریباً الٹا کر دیا گیا. میاں صاحب کے 1,30,000 ہو گئے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے 17. اب یہ کس دن کھل گیا؟ یہ تو الیکشن کمیشن نے خود دکھا دیا نا, فارم 45 کو اپلوڈ کر کے اپنی آفیشیل ویب سائٹ. 3 گھنٹے بعد نہیں, یہ راجہ سلطان جو ایک مجرم ہے جس کو ہتکڑی لگنی چاہیے, جتنا اس نے اس قوم کے ساتھ دھوکہ کیا, قوم کو جس طرح ایک الیکشن کو اس نے برباد کیا ہے اور لوٹا ہے, تو اور الیکشن کمشنر بھی سارے اس کے ساتھی ہیں, وہ بھی اس میں شریک ہے. تو یہ تو اس نے لائے کٹنگ کی ہے, اوور رائٹنگ کی ہے, 16 کو 616 بنا دیا ہے اور 31 کو 731 بنا دیا ہے. تو اس طرح یہ تو ہم نے دیکھا ہے. اور اب جس دن آفیشلی نکل آئے یہ ٹرائیبیونل کے سامنے آ گئے, اس دن ان کی سیاست ختم ہے. سر آئی ایم ایف کا پہلی بار ہسٹری میں ایسا ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد صرف یہ دیکھنے کے لیے پاکستان اسپیشل وفد آیا ہے کہ ججز کی تعیناتیاں اس وقت کیسے ہو رہی ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں بطور ایک قانون دان؟ دیکھیں کسی نے درخواست نہیں کی. ایگزیکٹلی میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی پارٹی نے یا کسی نے عمران نے یا کسی کی بھی نہیں اپنے طور پہ آ رہے ہیں. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی, یہ میڈیا بھی شروع ہو گیا بانی پی ٹی آئی کہنے. سر ہم تو مجبوراً کہتے ہیں لیکن یہاں بول دیتے ہیں, ٹی وی پہ مجبوری ہے. نہیں, ٹی وی والے کہتے ہیں جی میڈیا فری ہے, میڈیا فری. سر وہ فری کا مطلب ہے مفت ہے, وہ فری آزاد والا فری نہیں ہے. اچھا, تو وہ جو اس نے بھی نہیں درخواست دی کوئی ایسی. تو یہ اگر آئی ایم ایف آ رہی ہے تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے, جس طرح 8 ججوں کو یہ لا رہے ہیں. اور وہ ججز سپریم کورٹ میں 8 ججز ایک پرماننٹ, یہ 10-15 سال اگر وہ جج رہے, 10-15 سال کے میں وہ غلامی ان کی کرتا رہے. اب یہ ایلیٹ کیپچر ہے جوڈیشری, ایلیٹ کیپچر سے کی سزا آپ کو میں بتاؤں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت انہوں نے
اسٹیبلشمنٹ میں اور ریاست کے نیچے جو ریاست ہے ڈیپ اسٹیٹ اس کی کیوں دی تھی؟ اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر قتل کا الزام ثابت ہوا. ان کو مسعود محمود کی گواہی ہی ایک لنک تھا، ایک کڑی تھی جو ٹوٹی گئی تو وہ ساری چین ٹوٹ جاتی. تو وہ مسعود محمود کا برانوی سزا شہید کو اس لیے دی گئی کہ انہوں نے 6ٹھی آئینی ترمیم اور 7ویں آئینی ترمیم کے تحت ایلیٹ کیپچر کر لیا تھا جوڈیشل. نواز شریف کو نکالا اور سزا اس لیے دی گئی، اس دن فیصلہ ہو گیا اس کو نکالنا تھا جس دن اس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. سجاد علی شاہ کو اور ان کے ساتھ جو بینچ بیٹھا تھا بینچ نمبر 1 ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا اور حاوی ہو گئے جوڈیشل ایلیٹ کیپچر ہو. ہمیں ہماری بیوی شہید کی جو گورنمنٹ تھی وہ کیوں نکالی گئی؟ کیونکہ ہم نے جج جو اپوائنٹ کیے تھے ان کو نکالنا مقصود تھا. تو یہ جج بھی جو آج آ رہے ہیں نا سپریم کورٹ میں 8 کے 8 یا جو ہائی کورٹوں میں جا رہے ہیں، اس ساری ایک تگ و دو میں کہ جوڈیشری کا ایلیٹ کیپچر ہو گیا. وہ لینن نے کہا تھا کمانڈنگ ہائٹس آف دا اسٹیٹ کو کیپچر کرو پہلے، ان میں عدالتیں سب سے پہلے. تو وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کے بعد میں تو دیکھتا ہوں بربادی اور بربادی 31 جولائی 2009 بربادی زیادہ سے زیادہ ان کی جو یہ ایلیٹ کیپچر کا ایلیٹ کیپچر تو قبضے میں لے رہے ہیں گردن سے پکڑ کے عدلیہ کو اور اپنے ماتحت اس کو لا رہے ہیں. ان کو یہ ہوش آنا چاہیے کہ پہلے بھی جو تھی اس کی جو جتنے بھی نظیریں ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہیں اور اچھے نتائج نہیں نکلے اور اس سے جمہوریت اور سیاسی جماعتوں کو بھی بہت نقصان ہوا ہے. اور عدلیہ کو برداشت کرنا اور اس کو احکامات اس کے جو جائز احکامات ہیں ان کو ماننا بہتر ہے ان کے لیے، بجائے اس کے کہ یہ راستہ نکالے کہ کس طرح عدلیہ کے آرڈر کو وائلیٹ اور فرسٹریٹ کیا جا سکتا. سر آپ کو یہ 31 جولائی 2009 ریپیٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ ججز کا بھی انجام وہی ہو گیا جیسے پہلے 100 سے زیادہ فارغ ہو گئے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، اب آپ جج ہے نا یا 10 جج کھڑے ہوئے، آپ اب جو گنتی ہونی ہے نا اور شناخت ہونی ہے وہ کون سا منیری جج ہے. چیف جسٹس محمد منیر کے پیچھے چلنے والا جس نے تمیز الدین کیس میں گورنر جنرل ریفرنس میں 1956 میں پھر 200 کیس میں تو حد ہی کر دی. پہلا کیس تھا جس میں سپریم کورٹ نے 1958 میں مارشل لاء کو لیگل کہہ دیا. افیکٹو کو ڈیٹیل is an internationally recognized legal method of changing a government. مطلب ہے بغاوت اگر سے آپ نکال دیں، اگر سکسیسفل ہو جائے تو یہ لیگل میتھڈ ہے. اب یہاں تک ہمارے کو. اب دوسری طرف ایک اور روایت بھی ہے، وہ روایت ہے AR کارنیلیس، جس نے تمیز الدین میں بھی اختلاف کیا اور 200 میں بھی اس طرح اختلافی تھا کہ اس نے کہا کہ یہ تو اگر لگ گیا مارشل لاء تو لگ گیا، لیکن جو رائٹس ہیں سٹیزن کے وہ کبھی مجروح نہیں ہو سکتے. تو یہ اب آپ دیکھیں گے اگلے 4 مہینے 3 مہینے 2 مہینے شاید میری بات سن کے آج سے لوگ فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں یہ کارنیلین جج ہے اور یہ جو ہے یہ منیری جج ہے. سر یہ جو ججز کے خطوط آئے ہیں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس معطل کر کے آج ملتوی کیا جائے، آج منیب صاحب خود بھی آگے جو پچھلے 2 اجلاسوں میں نہیں تھے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی جج خط لکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر سے واضح اٹھ رہی ہیں، لیکن کان کوئی نہیں دھر رہا. یہ جو خطوط کا لکھنا یہ تو سلسلہ شروع کیا تھا قاضی فائزی صاحب، اور بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ آپس میں سینئر پیونی جج اگر ان کو کوئی تکلیف ہے جا کے چیف جسٹس سے کمرے میں مل کے بات کریں، بھائی صاحب یہ نہ کریں نہ کریں اور آپس میں طے کریں. یہ کیا کہ خط
جاری بھی کیا اور وہ بھی کانفیڈینشیل نہیں رکھا، نیچے لکھا ہے ایشو ٹو دا پریس، یہ بھی لکھا ان خطوط میں۔ تو یہ روایت، یہ غلط روایت ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے، پر اب مجبوراً میرا خیال ہے منصور علی شاہ کو بھی، شاہ صاحب کو بھی اس پہ آنا پڑا ہے، کیونکہ اب چیف جسٹس نے قاضی فائد عیسیٰ نے رائے ڈالی ہے کہ جو چیز اگنور کرنی اگنور کر دیں۔ وہ ابھی بتا رہے تھے بھنڈاری صاحب ایڈوکیٹ کہ ان کی جو معروضات تھی وہ کہتے رہے، ابھی عامر خان بھی بتا رہے، وہ ریکارڈ پہ ہی نہیں لائے، اور ہاں ریکارڈ اور فیصلہ چیمبر میں جا کے کر دیا جیسے وہ پیش ہی نہیں ہوئی تقریباً۔ تو یہ غلط روایت ہے، پر اب ان خطوط میں جو 6 ججز نے لکھی وہ تو بہت ہی درد مندانہ، اس سے تو دکھ ہوتا ہے کہ اس قسم کی بات ادارے، انٹیلیجنس کے ادارے اس قسم کا سلوک کر رہے ہیں ججز سے، کہ وہ ڈسٹرکٹ ججز سے بھی کرتے ہیں۔